اس نابینا شاعر کے جذبات تھے، اور ہماری بھی التجائیں اس کے ساتھ یہی ہیں، بس ایک ہی دھن ہو ہماری کہ ہم مدینہ پاک کی زیارت کریں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ایک ثنا خان رہ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ہمیں کلام سنائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اپنا کلام کچھ سنائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ مدنی پھول بھی ہوتے ہیں، مختصر بیان ہوتا ہے، اور اس بیان کے اندر کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف، نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے واقعات ہوتے ہیں۔ آج میں آسان نیکیوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا کہ رب کریم نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اے مدنی چینل کے ناظرین، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے، اور گویا دن جو ہے وہ گھنٹوں کی طرح گزر رہا ہے، اور ہفتہ دنوں کی طرح گزر رہا ہے، اور مہینہ ہفتوں میں گزر جاتا ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے کووڈ آ گیا تھا، اور وہ اس میں ہم نے رمضان بھی گزارا، اس کے بعد دوسرا رمضان بھی آ گیا، وہ بھی گزر گیا، اور دیکھیں کتنی اسپیڈ سے زندگی گزر رہی ہے۔ اور اس امت کی، جو نبی پاک کی امت ہے، اس کی عمریں قلیل ہیں، کسی کی 60 برس ہے، کسی کی 70 برس ہے، کوئی 50 میں ہی چلا جاتا ہے، مگر اس امت کے اعمال میں جو نیکیاں ہیں، جو اعمال ہیں، اس کا ثواب بہت ہے۔ تھوڑ سبحان اللہ کہیں، اللہ کا ذکر کریں، تو ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وقت کی قدر کریں، میری بات کو توجہ سے سنیں کہ ہم جس اسپیڈ کے ساتھ موت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ دیگر امتیں جو تھیں، ان کی بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھیں، 300 سال، 500 سال، مگر اس امت کی عمریں قلیل ہیں، مگر جو ہے وہ ثواب کثیر ہے۔ آج چند نیکیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں سب سے پہلے وہ صورت جو بہت آسان ہے، بہت آسان، یوں کہیں کہ بچہ کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کو یہ صورت یاد ہوتی ہے قرآن پاک کی۔ اگر یہ صورت بھی یاد نہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، وہ بھی اگر یاد نہیں تو بڑی بد نصیبی ہے۔ بہت آسانی سے اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں تک کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں نقل فرمایا، فرماتے ہیں اگر اللہ کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، ان کو رمضان اور سورہ اخلاص ہرگز نہ عطا فرماتا۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سورہ اخلاص کی کتنی اہمیت ہے اور ماہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ 1/3۔ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا، صحابہ سے اکٹھے ہو جاؤ، کیونکہ میں ابھی تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا، تم جمع ہو جاؤ، تمہارے سامنے میں تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام جمع ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے سورہ اخلاص تلاوت کی، قل هو اللہ احد، یہ مختصر سی سورت تلاوت کی، اور آپ اپنے حجرے مبارک میں واپس تشریف لے گئے۔ صحابہ کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کو کہا تھا، سن لو، یہی سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، 1/3
کتنی آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں سورہ اخلاص. نبی پاک علیہ السلام کی بار میں ایک شخص نے بار بار اس کا ذکر ہوا کہ وہ بار بار سورہ اخلاص اس کو پڑھتے سنا گیا, تو نبی پاک کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہوا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کم سمجھ رہے تھے. اس کا تذکرہ کیا کہ کیا وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے, تو نبی پاک نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث میں فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ سے ایک صاحب کو آپ سے مروی ہے کہ نبی پاک نے ایک صاحب کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا, اور وہ امیر صاحب نماز میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے. جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے ذکر کیا کہ وہ نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں, تو نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. لوگوں نے نبی پاک نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ہر نماز میں سورہ اخلاص جو پڑھتا ہوں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو پڑھنے کو پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ پاک بھی اس سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی وہ اس سورت کو کیوں تلاوت کر رہے تھے, بار بار کیوں پڑھ رہے تھے. ہم غور کریں کہ اتنی مختصر سی سورت کو جو 1 مرتبہ پڑھ لے تہائی قرآن کے برابر, اور 3 مرتبہ پڑھ لے تو گویا 1 قرآن کے برابر اس نے تلاوت کی. اتنی زندگی ہے, اتنا وقت ملتا ہے, کبھی ڈاکٹر کے پاس ہیں, کبھی سفر پر ہیں, ہمیں کتنے مواقع ملتے ہیں. یاد رکھیے مرنے کے بعد ہم ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. جی ہاں, سورہ اخلاص کی تلاوت بھی نہیں کر سکیں گے. آج زندگی ہے, ہم پڑھ لیں. کتنی دیر لگتی ہے, کتنی دیر لگتی ہے سورہ اخلاص پڑھنے میں. محمود بھائی یا آپ میں سے کسی کے پاس اگر گھڑی ہو, میں دیکھتا ہوں کہ سورہ اخلاص پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے. 3 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 1 منٹ سے کم لگا, 1 منٹ سے بھی کم میں 1/3 قرآن پائیں, اس کا ثواب پائیں ہم. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب پچھلے ہفتے الحمدللہ یہ ہمیں مدنی پنصورہ سے ملی ہے, کام کے اوراد. اس میں سورہ اخلاص کی فضیلت بھی لکھی ہوئی ہے. یہ پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا, وہ ایک اسلامی بھائی وہ جب گفتگو کرتے ہیں, کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں فضول گفتگو ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, تو کہتے ہیں یار چلو سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں, چلو سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں, 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. فضیلت تم بارہا سنتے رہتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی. غور کیجئے اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ ثواب, اتنا زیادہ ثواب, اتنا زیادہ ثواب کہ 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل جائے. اور وہ جو صحابی تھے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کی تلاوت بار بار کر رہے تھے, کیونکہ اس میں اللہ کی صفت کا ذکر ہے. ہم کبھی غور کریں کیا سورہ اخلاص کے ترجمے پر بھی ہمارا کبھی, یہاں مجھے خلیل بھائی توجہ دلا رہے, 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا. جی 1/3, 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 1/3 کا ثواب ہے, اور 3 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. ایسا ہی خلیل بھائی, اگر ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ایسا ہی ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورت ہم پڑھتے ہیں, کبھی غور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. قل هو اللہ احد, فرماتے ہیں تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے. نبی پاک سے فرمایا جا رہا ہے, آپ لوگوں سے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ کی احدیت کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے. محمود بھائی وہ کیا شعر ہے؟ اللہ واحد و یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے. پڑھ دیجئے سو. اللہ واحد و یکتا ہے, ایک
خدا بس تنہا ہے، اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی احادیت کا واحد ہونے کا ذکر ہے، فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کی کیسی وحدانیت کا ذکر ہے، سبحان اللہ، بے نیاز ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ کسی نے اس کو جنم نہیں دیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اس کی تلاوت کریں، اس کی کثرت کریں، پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ان اوراد کو پڑھتے رہیں۔ میں نے ایک حدیث آج پڑھی، اس حدیث میں ذکر ہوا کہ ایک شخص جس کی جھولی میں درہم بھرے ہوئے ہوں، جی ہاں، اور وہ اس کو بانٹ رہا ہو، صدقہ کر رہا ہو، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، دے رہا ہو، سونے کی اشرفیاں دے رہا ہو، ایک وہ شخص ہے، اور ایک اس شخص کا حدیث میں ذکر ہوا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ نبی پاک نے فرمایا وہ درہم بانٹنے والے سے زیادہ افضل کون ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ تو سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے درخت لگا دیتا ہے، اور امید بھی بن جاتی ہے کہ ہمارے لیے جب درخت لگا دیا گیا تو انشاءاللہ وہ ہمیں جنت میں داخل بھی کرے گا۔ رب کریم ہماری التجائیں قبول فرمائے، اس محفل نعت کو قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہم سنیں گے محمود بھائی سے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں زخمی ہیں، راہ پرخار ہے، کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، اور پاؤں زخمی ہیں، کیا ہوگا؟ اس میں بہت سارے اشعار ہمیں توجہ دلا رہے ہیں اپنی آخرت کی تیاری پر۔ سنیے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کو اور دھنیے اپنے سر کو۔